باغ نثار مارکی مٹھیال میں سابق یو سی چیئرمینز، کونسلرز اور پی ٹی آئی کارکنان کے اعزاز میں ایک تقریب و عشائیہ منعقد ہوا ہے، جس کے مہمان خصوصی میجر طاہر صادق تھے۔ تقریب سے ایم پی ملک جمشید الطاف، ایمان طاہر اور میجر طاہر صادق نے خطاب بھی کیا ہے۔ تقریب کی میڈیا کوریج کے لیے نیشنل پریس کلب جوائنٹ کی ٹیم بھی موجود تھی۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور جو بھی اپنے پینل میں شامل ہوگا انشاءاللہ ان کی قیادت میں میجر طاہر صادق کی سرپرستی میں انشاءاللہ عدد سے یہ ساری سیٹیں جیت کر عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ صدر وفانی نیشنل پریس کلب جوائنٹ ہمارے بھائی قابل احترام پیر محمد حفیظ شاہ صاحب نقشبندی، محمد ناصر صاحب نقشبندی، عمران حیدر شاہ صاحب، محمد زبیر خان صاحب بسال، ساجد علی خان صاحب، رفیع الزمان صاحب و دیگر احباب جو ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقینی بنائی گئی۔ اسی طرح اگر آپ تحصیل جنڈ کے بعد پورے ضلع اٹک کی طرف نظر دوڑائیں تو جتنے بھی یہاں پہ بڑے منصوبے ہیں، چاہے اس میں قوم سیٹ یونیورسٹی ہو، ایجوکیشن یونیورسٹی ہو، بچوں کو روزگار کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تحصیل حسن ابدال کو تحصیل کا درجہ دلانا ہو، ٹی ایچ کیو حسن ابدال ہو، ٹی ایچ کیو پنڈی گھیب ہو، تو ان تمام منصوبوں پہ جس شخص کی مہر لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے میجر طاہر صادق۔ اور نہ صرف ان منصوبوں پہ ان کے نام کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ میرے بھائی بزرگ اس بات کا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یقین دلائیں گے کہ نہ صرف ان منصوبوں پہ بلکہ آپ کے دلوں پہ بھی اگر کس کی مہر ہے تو وہ صرف اور صرف میجر طاہر صادق کی ہے۔ پچھلے 2007 سے ہم اپوزیشن میں ہیں۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2013 میں نواز لیگ کی حکومت تھی، 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، میجر صاحب نے 18 گھنٹے دن رات بھاگ دوڑ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔ لیکن آپ سب بھائی بزرگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو پچھلے 3-3.5 سال تھے، اس میں ہر کوشش کی گئی کہ میجر صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، لیکن جب ہمارے مخالفین نے، اس ضلع اٹک کے دشمنوں نے میجر صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جب ان لوگوں نے میجر طاہر صادق کو گرانے کی کوشش کی تو آپ بزرگوں بھائیوں نے میجر طاہر صادق کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ جب ہماری جیتی ہوئی سیٹوں پہ ہماری مشاورت کے بغیر غلط ٹکٹ دی گئی تو اور جب ان لوگوں نے جو غرور اور تکبر سے پاگل ہوئے پھرتے تھے، جب ان لوگوں نے خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا تو خلق خدا نے، آپ عوام نے نہ صرف ان کو زیر کیا بلکہ ڈھیر بھی کیا الحمدللہ۔ ہماری بدقسمتی یا ضلع اٹک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں نہ وہ صرف کم ظرف ہیں، منافقین ہیں، بلکہ نالائق بھی ہیں۔ پہلی 2 چیزوں کے ساتھ تو آپ شاید گزارا کر لیتے، لیکن کوئی شخص بھی اپنے علاقے کا رہنما، اپنے علاقے کا نمائندہ ایسا نہیں چاہتا جو نالائق ہو۔ ان کی نالائکی، ان کی کارکردگی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو شخص 3.5 سال خود کو ڈپٹی وزیر اعظم کہلواتا تھا، اس شخص نے 3 لوگوں کو بھی
پروجیکٹ کی نوکری نہیں دلوا سکا، اور اس کے برعکس جب ہمیں صرف 2 مہینے کے لیے، کتنے مہینے کے لیے؟ صرف 2 مہینے کے لیے جب بلدیاتی ادارے بحال ہوئے تو ہم نے 30 کروڑ سے زائد بجلی نہ صرف منظور کرائی کہ میرے تمام چیئرمین حضرات، اشراف صاحب، وہاب خان وزیر صاحب، ملک اعتبار صاحب، واجد خان صاحب، غلام حسین صاحب، مشتاق صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج ان کے علاقوں میں پول جانا شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کے جو اندھیرے تھے وہ دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو نہ صرف جب ہمارے پاس اختیارات تھے، لیکن جب ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے اس وقت بھی اگر آپ ان لوگوں کا اور ہمارا موازنہ کریں تو الحمدللہ ہم ان سے اس میں بھی بہت آگے ہیں۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت ان تمام مسائل سے اگر غریب عوام کو، اس تمام مسائل سے اگر پاکستان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اور اٹک کے میرے بزرگوں، بھائیوں، میں آپ کو اس بات پہ سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح خان صاحب کی جو حقیقی آزادی ہے اس میں آپ سب نے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے، آپ نے اس حقیقی آزادی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، باوجود اس کے کہ 3 سال اس علاقے کو محروم رکھا گیا، اس کے باوجود بھی آپ لوگ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب بھی کال دی گئی تو آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی آپ کا ضلع اٹک کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو یہ آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے، جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہو، جس کے ساتھ پبلک ہو، وہ پلس ہوتا ہے، اس کو آپ کبھی مائنس نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جس طرح آپ پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے، آپ ضلع اٹک کی سیاست سے میجر طاہر صادق کو جب بھی مائنس کر کے آپ نے دیکھا، آپ تمام حلقے دیکھ لیں، جب بھی کسی ایک حلقے سے بھی آپ میجر طاہر صادق کو مائنس کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے، آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ تو اٹک میں خان اور میجر طاہر صادق لازم اور ملزوم ہے۔ اب آپ کیونکہ یہاں ہمارے تمام گھر کے میرے بھائی اور بزرگ کھڑے، میں صرف ایک بات آپ کو کہوں گی، اور آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، آپ اس بات سے ساری بات کا اندازہ لگا لیں گے۔ جب ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں میں، میجر صاحب اور زین تھے، تو خان صاحب نے ایک بات کہی، یہ غور سے سنیے گا میرے بھائی اور بزرگ۔ خان صاحب نے ایک بات کہی، خان صاحب نے کہا میر صاحب میں آپ کے دونوں بچوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سچ کا اللہ ہے، تو جو آپ کے قائد میرے والد میجر طاہر صادق کا سچ تھا، جو وہ حق اور سچ پہ تھا، وہ ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ باقی رہی NA-50 کی بات اور ٹکٹ کی بات، تو اس میں کسی کو کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ NA-50 ہمارا گھر ہے اور اس حلقے میں اگر کسی بھی شخص کو نمائندگی کا حق ہے تو وہ ہم ہیں۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں 2 ٹکٹیں نہیں ہوں گی، تو ایک گھر میں 3 ٹکٹیں بھی دی گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے، اور بالکل ٹھیک دی گئی ہیں، کیونکہ جس کی محنت ہوتی ہے، جو 20-30 سال سے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے غم اور خوشی میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی محنت کسی اور کی جھولی میں نہیں ڈالتے۔ تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ
نہ صرف اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے بلکہ آپ کی مدد، آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ لیڈ کے ساتھ یہ حلقہ جیت کے خان صاحب کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں آپ تمام بھائیوں بزرگوں کو آپ کی موجودگی میں، آپ کے ساتھ آپ کی شفقت کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا NA50 کی ایک تو کیمپین کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں کیونکہ روز ہی ہماری کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے پچھلے 3-3.5 سال سے۔ آپ تمام بزرگ جو میرے خاص طور پہ آپ یہاں ہمارے بڑے بزرگ سینئر بیٹھے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، نہ صرف آپ کا ساتھ تو میرے ساتھ ہوگا ہی لیکن مجھے آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ میرے استاد بھی ہیں، آپ نے ہر مقام پر ہر موقع پہ میری رہنمائی بھی کرنی ہے، اور میں آپ سے یہ تو وعدہ نہیں کر سکتی کہ میں میجر طاہر صادق کی طرح آپ کی خدمت کروں گی، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کے اپنے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بچیوں کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ اتحاد، یہ اتفاق قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حلقے سے بھاری اکثریت سے کامیاب کرے۔ الرحمن الرحیم، نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، السلام علیکم۔ آج یہ نمائندہ اجلاس، یہ نمائندہ کٹ الحمدللہ کانی سے لے کر یوسی کھنڈا تک، ناڑا سے لے کر گلیال تک، جتنے بھی دیہات اور ہمارے گاؤں ہیں، جتنے بھی ہماری یونین کونسلز ہیں، اس کے نمائندہ دوست احباب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اصل میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہی نہیں کہ جنڈ نے، اٹک نے جتنا پیار مجھے دیا ہے، اللہ پہ یقین کر لیں میری سوچ سے بھی زیادہ ہے، اور میں اس کا جتنا بھی اس رب کریم کا، رب رحیم کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھ پر، میری اولاد پر، ہمارے گروپ پر، اس ضلع پر ہمیشہ انگن مہربانیاں اور کرم نوازیاں کی ہیں۔ ہم سب جتنا بھی ہو اس کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں، کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے آج کا یہ زبردست بہترین نمائندہ کٹ دے کر کہ جس پیار اور ولولے اور محبت کے ساتھ، جس طرح دمکتے چہروں کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرمائیں، مجھے اس سے اور زیادہ قوت ملی ہے اور زیادہ تقویت پہنچی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہ کوئی الیکشن کے لیے یا ممبر بننے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جی یہ ہم نے ووٹ لینی ہے، نہیں۔ میرا اصول یہ ہے کہ جو بھی شخص آپ تک پہنچا ہے اور وہ مظلوم ہے، اور اگر آپ نے اس کی مدد کی ہے
آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، آپ نے اگر اس کو دلاسا دیا ہے اور آپ نے اگر اس کا مسئلہ حل کیا ہے تو اللہ پہ یقین کر لیں اس کا اجر اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں ملے گا۔ لیکن رب کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھی اجر دیا۔ ہمارے لوگوں نے کتنی مخالفتیں کی، ہماری ٹانگیں کھینچی، لوگوں نے قائدین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بدظن کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا شان والا ہے۔ اس نے کبھی بھی ہمیں نیچا نہیں دکھایا، نہ سارے نامصائب حالات کے باوجود بھی اس نے ہمیں اونچائی کیا ہے۔ تو اس لیے اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اور یہ جو کھینچا تانی کرتے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مسائل کو حل نہیں کرتے بلکہ جو مسائل ہم کرنے جا رہے ہیں ان کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اللہ پہ یقین کر لیں، فوج میں بھی تھا تو کوئی پھڈا پڑ گیا، پھڈے میرے ادھر بھی رہتے تھے، تو جنرل صاحب نے، ایک جنرل صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، ہمارے ضلع کے ساتھ کا ضلع ہے، اس ضلع کے رہنے والے تھے، تو وہ جب کوئی بات کی، میں اور وہ اسی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں سامنے کھڑا تھا، تو جب بات کی تو مجھے کہتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کی فوج ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرے نہیں، تمہارے باپ کی فوج ہے۔ گھنٹی مارتا ہے، کہتا ہے اس کو بلاؤ بھائی، کرنل کو ایک ہی حکم۔ وہ آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی اب بولو آپ۔ میں کہ آپ بتاؤ جو کہا ہے آپ نے۔ نہیں آپ بتاؤ۔ میں کہ میں کیا بتاؤں، جو کہا ہے آپ نے آپ بتا دو۔ اٹھ کے دروازہ کھول کے چلا گیا۔ ہم نے جہاں بھی سروس کی ہے، خواہ وہ فوج کے اندر کی ہے، خواہ وہ سول میں کی ہے، خواہ وہ سیاست کی ہے، ہم نے کسی کے آگے لیٹ کے نہیں کی۔ ہم کو اپنی ذات کے لیے پلاٹ نہیں مانگ رہے، ہم اپنی ذات کے لیے کوئی آپ سے ایسی چیز نہیں مانگ رہے کہ جو مجھے یا میری اولاد کو فائدہ دے۔ ہماری جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ اٹک کے غریب عوام کی خوشحالی کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی خوشحالی کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر بہتری لانے کے لیے۔ ہمارے کئی دوست یہ کہتے ہوں گے کہ یار 2018 میں جب الیکشن ختم ہوا تو یہ جو پھڈا پڑ گیا تھا ہمارا امین اسلم کے ساتھ، اور کہ جی وہ سیٹ کی بجائے یہ سیٹ، اور ڈنڈ والے بھی جو ہیں ان کے بھی دلوں میں اور پنڈی کے والے کے لوگوں کے بھی دلوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی کہ جی میجر صاحب نے وہ سیٹ رکھ لی تو یہ سیٹ چھوڑ دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں لڑ 2 سیٹوں پہ رہا ہوں، پارٹی نے 4 دفعہ سروے کروایا ہے اور سروے میں یہ آیا ہے کہ یہ سیٹیں دونوں صرف اور صرف میجر طاہر صادق نکال سکتا ہے۔ اور پھر تو میرا بیٹا 2013 میں آپ کے ساتھ پارٹی میں، جبکہ آپ 32 لوگ تھے، 32 ممبر تھے پی ٹی آئی کے، اور نواز لیگ حکومت بنا چکی تھی، ہم پھر بھی نواز لیگ کی طرف نہیں گئے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے۔ جب ہم نے شمولیت اختیار کی، ایمان جو ہے چیئرپرسن تھی، میں اس وقت نہ ناظم تھا نہ ایم این اے تھا،
میرا بیٹا زین MNA تھا. ہم تینوں نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا انہوں نے مجھے کہا جی جھنڈے PTI کو, میں نے کہا نہیں, شمولیت جب کریں گے جھنڈا میجر گروپ کا ہوگا, اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا جھنڈا اٹھا لیں گے. تو ہم نے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑا ہے, تو آپ کا تو بنتا ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ 1 سیٹ آپ چھوڑ دیں. آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 سیٹیں آپ کی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ اس وقت 3 تھی, وہ بھی غلط ہے, 3 نہیں تھی, اس وقت بھی 2 تھی, کہ اپریل 2017 میں سیٹیں 2 ہو گئی تھی, اور 6 نومبر 2017 ہم شامل ہوئے. کوئی بات نہیں. پھر آپ نے ہمیں پوچھا تک نہیں, ہمیں یہ نہیں کہا کہ بھئی بتائیں کہ کس کو ہونا چاہیے. چلیں آپ کو مجھے آپ نہیں بنانا چاہ رہے, کچھ وجوہات کی بنیاد پر. تو کیا رزلٹ نکلا؟ ہم نے کوئی جلسے تو نہیں کیے, جلوس نہیں کیے, لیکن ایک شدت کے ساتھ لوگوں کے اندر غم اور غصہ تھا, اور غصے کا اظہار لوگوں نے پرچی کے ذریعے کیا. ان کا رائٹ ہے, آپ لوگوں کو منع نہیں کر سکتے, لوگوں کو کسی کے ملازم نہیں ہیں, لوگ کسی کے گھر سے لے کر نہیں کھاتے. آپ جب بھی غلط فیصلے کریں گے, آپ جب بھی غلط سیاسی فیصلے کریں گے, ان کا نتیجہ غلط ہوگا. یہ میں نے 7 اکتوبر کو 2018 خان صاحب کو منہ میں کہا تھا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, اس کا نتیجہ غلط آئے گا. ہمارے ساتھ جو ہوتا رہا وہ بھی ایک تجربے کی بات ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا, جب کڑماس اور کڑکما ہو تو لطف زیادہ آتا ہے. اللہ پہ یقین کر لیں, ہم نے جس طرح صفائی کیا, ہم نے کوئی ایک ہی تقریر کی اپنے نیشنل اسمبلی میں, اس رب کریم کی مہربانی تھی, وہ اتنی ہٹ ہوئی کہ آج تک وہ نمبر 1 تقریر ہے اللہ کے کرم سے. جس طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے ہم نے وہاں بات چیت کی. اب بھی بات تو ہم کرتے ہیں, اوپنلی کرتے ہیں, سامنے بھی بتاتے ہیں کہ جی اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہماری رائے ہے. آگے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کس طرح ڈیسیژن کرتے ہیں. تو اس لیے بالکل قطعی طور پر کسی وسوسے میں ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. انشاءاللہ NA 50Y50 کی PTI کی امیدوار انشاءاللہ میری بیٹی ایمان طاہر ہے. انشاءاللہ کسی دوست کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہی ایک درست فیصلہ ہے اللہ کے حکم سے. اور یہ حلقہ کو یہ نہیں, یہ شروع ہوتا ہے پتھر گڑھ سے. حسن عبدال شہر سے جب آپ آگے نکلے تو پتھر گڑھ آتا ہے, پتھر گڑھ سے لے کر آگے سارا نلا, آگے سارا فتح جنگ, سارا پنڈی گیٹ, اور یہ پورا جنگ کا علاقہ جو ہے یہ اس NA 50 میں شامل ہے. ادھر تو ابھی جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ پینٹ گیڑے ہیں, گراں گیڑے ہیں, ٹوکا گیڑیاں. اور خان نے جیتنا ہے. میں نے خان صاحب کو بتایا, 3 دفعہ بتایا کہ خان صاحب ناؤ اور نیور, کہ اگر آپ کی عمر 70 سال ہے تو یہ 5 سال آپ کو نہیں ملتے, تو پھر تو ویسے ہی آدمی بوڑھا تو عمر میں فارغ ہو جاتا ہے. اور کھلاڑی جو ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ورزش زیادہ کرتا ہے لیکن ایک دم ٹھپ ہوتا ہے. اس لیے خان صاحب کو کہا ہے کہ یہ موقع ہے, اگر آپ چاہتے ہو, میں آپ کے ساتھ کوئی نظریے پہ نہیں آیا, میں تبدیلی کے لیے آیا ہوں. اور وہ تبدیلی جو 3.5 سال میں ہم نہیں لائے, جو لانی چاہیے تھی ہم نہیں لائے, لیکن اب کہا ہے خان صاحب پہلے 2 مہینوں کے اندر اللہ موقع دے تو عدالتی نظام کو
इंसाफ के निज़ाम को, पटवार खानों को, थानों को, इस कल्चर को बिल्कुल सीधा कर दें, ताकि कोई गरीब आदमी ये न महसूस करे कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, गरीब हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं। उसका क्या कसूर है कि वो इस पाकिस्तान में पैदा हुआ है? और जो यहाँ वडेरे हैं, जो जैली और झूठे पर्चे करवाते हैं, ज़मीनों से उठो भाई, हमें अपनी ज़मीन दो। किस लिए दो? तो हम तो खान साहब अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ के आए हैं, वो भी नाराज हैं, लेकिन हमने नाराजगी की कोई परवाह कभी नहीं की। जो रिश्तेदारों को भी पता है हमने उन्हें कुछ दिया है, उन्होंने मेजर को कुछ नहीं दिया। जो मैंने लिया अपनी हिम्मत पे लिया है, अपने जोर पे लिया है। वो मुझे बता दे कि गुजरात में 30,000 लोग भर्ती किए हैं, वो मुझे बता दे कितने स्कूल उन्होंने अपग्रेड किए हैं, वो मुझे बता दे कि बिजली कितनी दी है। उनकी तो 10 स्कीमें भी बिजली की जो है वो तोड़ नहीं चढ़ती थी। तो हमने अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ने हमें एक सोच दी है, हिम्मत दी है और अल्लाह ने जुर्रत दी हुई है। हमारा कोई अपना जाती मकसद नहीं है। दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। दोस्तों पे कोई आंच आएगी, दोस्तों पे कोई आंच आएगी तो वो मेरे पे आंच है। अगर मैं दोस्त को डिफेंड नहीं कर सकता तो मुझसे बड़ा बेगैरत आदमी कोई नहीं। हुकूमतें आती रहती हैं, हुकूमतें जाती रहती हैं, तो पता चला है 4 साल का कैसे गुजरे। और ये लुटेरे जो अभी आए हैं, डाकू, ये पीडीएम वाले 13 पार्टियां, इन्होंने आपको क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल देखे आप देने के काबिल हैं? लोग हड़तालें कर रहे हैं, बिल लेकर फिर रहे हैं। करप्शन देख लें इनकी, मिनिस्ट्रियां बांटी हुई हैं, उधर सैलाब आए हुए हैं, उससे भी ये पैसे कमाएंगे। अल्लाह पे यकीन कर लें, ये इतने नतीजे हैं, इतने ढीठ हैं, इतने बेगैरत हैं कि जिनके पास अरबों रुपया, खरबों रुपया, डॉलर लूट के बाहर लेके गए हैं। ये नहीं कहते कि मुल्क में मुसीबत आई है तो यार ले आओ इधर वापस, बाद में लूट लेना। फिर अभी कम से कम लोगों को सहूलतें तो मैसर करो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं बीबियां, बहनें जो बैठी हैं बाहर आसमान के नीचे, अल्लाह पे यकीन कर ले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो बड़ी जन्नत में रह रहे हैं। उन बहन भाइयों का, बच्चों का ख्याल करें जो उन इलाकों में हैं। तो ये जो आए हैं, इन्होंने क्या दिया और क्या देना है? इनके पास कुछ भी नहीं। और मैं अफवाज पाकिस्तान, हमारी अफवाज है, इस मुल्क की मुहाफ़िज़ हैं। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई नुकसान पहुंचे तो समझे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। ये कभी हम नहीं चाहेंगे। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि खुदारा वो ऐसी तरतीब बनाए कि फौरी तौर पर फेयर और फ्री इलेक्शन जो है वो उनका इनेकाद करें। जो भी पार्टी जिसको पब्लिक पसंद करे, अवाम पसंद करें, उनको मौका दें और वो आप लोगों की खिदमत करें। आपने अगर इन लुटेरों ही को लाना था तो इनको निकालना क्यों था? इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो की गई, किस लिए की गई? लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं। और ये एरिया जो है, ये तो सारा फौजी एरिया, मैं तो इनसे मिलता रहता हूँ। ये कहते हैं जी हमारी बात आगे पहुंचाएं, हमारी बात को आगे तक पहुंचाया जाए कि मेहरबानी फरमाएं,
فیئر اور فری صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کریں اور کسی کو مائنس کرنے کا نہ سوچیں. پیچھے جب بھٹو صاحب تھے ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی مائنس کر سکتا ہے؟ جو شخص لوگوں کے دلوں کے اندر رہتا ہے اس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ایسی ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ ایسی ایکسرسائز مت کریں جس سے سبکی ہو، جس سے ملک کو نقصان ہو، جو کہ عوام کی منگوں کے سامنے نہ ہو، منگوں کے مطابق نہ ہو. آپ کو چاہیے کہ فیئر فری الیکشن کروائیں، لوگوں کو اپنی نمائندہ حکومت چننے کا موقع دیں اور پھر اللہ پر اور اس حکومت پر چھوڑیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو چلاتے ہیں. اور خان صاحب نے دو چیزیں جو اس اپنے دور میں کی، جو انہوں نے آ کے ہر چیز کو ریورس کر دیا. اس وقت یہ مہنگائی نہیں تھی، اس وقت 11% تھی، آج 48% مہنگائی اور ابھی ہے، ابھی اور بڑھے گی. قرضے جو یہ لے کر گئے تھے ان کو واپس کر رہے تھے. 25 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، اب آ کے 6 یا 7 ہزار ڈالر پہ کام پہنچا ہوا. ملک کو دیوالیہ مت کریں یہ اور پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ لیڈر کو بھی میں پاکستان کی عوام سے اپیل کروں گا کہ لیڈر جب چنے تو خدا را غیرت مند لیڈر چنے، بغیرتوں کو مت چنے، ڈھیٹوں کو مت چنے. وہ آپ کے سودے کریں گے، وہ آپ کو بیچ کر آئیں گے. لیڈر چننا ہے تو ایماندار، دلیر، عمران خان صاحب جیسا لیڈر چنے اور ان کا پورا ساتھ دیں تاکہ 2/3 میجارٹی جو ہے وہ حاصل کریں اور پھر اللہ موقع دے کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے تمام اداروں کے اندر اصلاحات جو ہیں مثبت اور صحیح اصلاحات جو ہیں وہ لے کر آئیں. تب ہی ساری چیز کا مزہ آئے گا. میں آخر میں اپنا تمام دوستوں کا، بھائیوں کا پھر ایک دفعہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں. آپ نے ہمیشہ مہربانیاں کی ہیں، ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں. مجھے یہ بھی میرا ایمان ہے کہ آپ میری صحت کے لیے، زندگی کے لیے، ترقی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور یہ آپ کی دعاؤں کا اور غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے. اللہ ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ آپ کی خدمت بہتر طریقے سے کی جائے اور انشاءاللہ اس خدمت کو جاری و ساری رکھا جائے گا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ جو میری بیٹی ایمان ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہترین خدمت کرے گی انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی آپ میجر طاہری سمجھیں اللہ کی مہربانی سے. یہ آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں اس کے دروازے بھی کھلے ہوں گے آپ کے لیے. ہر وقت ہمہ وقت کوشش کرے گی کہ آپ کے معاملات کو سلجھایا جائے. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پروردگار عالم تمام ملک پاکستان میں پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جو جماعت سرگرم عمل ہے، اللہ پاک اس کی مولا کریم مدد فرما. الہ العالمین ہمارے سامنے ایجنڈا ہے پاکستان کی عزت کا، پاکستان کی بقا کا. یا اللہ اس کے لیے محترم المقام جناب عمران خان صاحب کو غیب سے مدد فرما. اس ساری جماعت کے ساتھ بالخصوص اٹک الہ العالمین اٹک میں میجر طاہر صادق صاحب کا سایہ غریب عوام کے لیے،
ضرورت مند عوام کے لیے مولا کریم اس سائے کو دوام نصیب فرما اور میں صاحب کو صحت، برکت اور عزت جیسی دولت سے مالا مال فرما کر پھر انہیں عوام کی خدمت کے لیے مولا کریم موقع عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح پہلے انہوں نے اٹک سے جہالت کو دور کرنے کے لیے